بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل سے آپ کا دینی بھائی ماجد شہیدی پروگرام پیغام ہدایت کے ساتھ ایک طویل غیر حاضری کے بعد پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان پہلے ویڈیو ریکارڈ کی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآنی نبی سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کی ہے۔ انجینئر علی مرزا علمی کتابی کی لا علمی اور نادانی، قادیانی خاکسار ڈاکٹر یحییٰ کی حق پوشی اور بددیانتی۔ ہماری اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 4 مئی 2020 رمضان المبارک میں ایک قادیانی خاکسار ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو قادیانیت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور گویا سوشل میڈیا پہ قادیانی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، فیضان ختم نبوت اور ریئل اسلام چینل سے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں علی مرزا صاحب کی ویڈیو کا وہ جواب دیتے ہیں۔ علی مرزا صاحب کی کوئی ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، یعنی اس میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے توہین کی، ان کے بارے میں بڑی غلیظ عبارات جو لکھی ہیں، تو ان عبارات کے حوالے سے جو علی مرزا نے مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کے ایک رسالہ انصاف فرمائیے سے وہ عبارات دیکھی ہیں اور ان کو کاؤنٹر ویریفائی کیا، پھر اس حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ہیں مرزا غلام قادیانی کا اس ویڈیو میں دفاع کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ ان کی بات ہے، لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اسی ویڈیو میں علی مرزا صاحب لاشعوری طور پر قادیانیوں کو ریلیف دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی نہیں کہا۔ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی نہیں مانتا تھا۔ شرابی والا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ ان کی ایک بے ربط سے گفتگو ہے، تھوڑا آپ بھی سنیں۔ یہ اس میں انہوں نے خیر کچھ والے تو تھوڑے سے اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو غلام احمد قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ علی مرزا صاحب کی اس حوالے کو، اس بات کو قادیانیوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک قادیانی صاحب نے تو اس پر بڑا لمبا پروگرام کیا اور میرے اسی ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل پہ آپ 6 پارٹس میں وہ جواب جو ہے وہ سن سکتے ہیں، لیکن چونکہ پھر سے انہوں نے اس بات کو لیا ہے تو ہم بھی دوبارہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ علی مرزا صاحب نے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے مجموعہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں جو اعجاز احمدی کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی، اس کے حوالے سے اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ غلام قادیانی لکھتا ہے کہ تمہارا ورد صرف حسین ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس بو کا ڈھیر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کی ہے، یہ ذرا ویڈیو آپ بھی سن لیں۔ پھر وہ کہتا ہے اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی پیج 82 اور روحانی خزائن میں جلد 19 پیج 194 پہ، استغفر اللہ، یہ تو یعنی نقل کفر نہ باشد، یہ بہت غلیظ زبان اس نے استعمال کی ہے۔ کہتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کے ڈھیر کا ڈھیر ہے۔ نعوذ باللہ، حسین ابن علی کو اس نے یہ کہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اعجاز احمدی قادیانی کے مجموعہ کتب جو روحانی خزائن کے نام سے جلد نمبر 19 سے آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے علی مرزا نے، تو اسی جلد میں ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے کشتی نوح۔ جی ہاں، کشتی نوح
روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں صفحہ نمبر 71 ہے، اس پہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت ہم سکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشت سے پاک اور معصوم تھے جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہے۔ جی یہ آپ سکرین پہ حوالہ ملاحظہ کر لیں۔ غلام مرزا محمد علی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے ان حوالہ جات کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے اور یہ جو ہے شرابی والا واقعہ، یہ غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی نہیں مانتا، تو حیرت کی بات ہے کیا یہ عبارت ان کی نظر سے نہیں گزری؟ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ حوالہ دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا غلام قادیانی ان پہ شراب پینے کی تہمت لگا رہا ہے۔ اچھا اور دیکھیں، علی مرزا صاحب نے مرزا غلام قادیانی نے جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے دافع البلا نامی مرزا کی کتاب کا، جو اس کے روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں ہے۔ اچھا ذرا آپ یہ بھی سن لیں ان کا حوالہ۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی دافع البلا میں اور پیج نمبر 13 پہ، اور جو روحانی خزائن ہے اس میں سارا آپ سمجھ لیں روحانی خزائن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ تو روحانی خزائن میں جلد 18 ہے اور پیج 233 پہ وہ لکھتا ہے، اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک، یعنی خود اپنے آپ کو کہتا ہے مرزا غلام قادیانی، موجود ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے اس حسین کو چھوڑو، اب میرے پیچھے چلو۔ جی ہاں، ایک تو یہ کتاب کو دافع البلا کے بجائے کہہ رہے ہیں دافع البلا، یہ عربی کا لفظ ہے، دافع فاعل کا صیغہ بنتا ہے، اور اگر دافع البلا کہتے تو ماضی کا صیغہ بنتا باب مفاعلہ سے، لیکن ان دونوں کے بجائے علی مرزا صاحب پڑھ رہے ہیں دافع البلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی مرزا صاحب قرآن فہمی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ خیر، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی کتاب دافع البلا میں اور اسی جلد میں جو آپ کے سامنے ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے الزامی طور پر نہیں، نام لے کے بڑی صراحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی پر نہ صرف شراب پینے کی تہمت لگائی بلکہ اور بھی بہت سی تہمتیں لگائی ہیں۔ جی آپ یہ حوالہ سکرین پہ ملاحظہ کر لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 220، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، لیکن مسیح کی راست بازی یعنی مسیح کی سچائی اپنے زمانہ کے دوسرے راست بازوں یعنی دوسرے سچیار لوگوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ جی آگے، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یہ کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ جی ذرا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس عبارت کو پڑھیں کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کے سچے نبی پر تہمتیں لگائی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شراب پیتا تھا، نمبر 2 فاحشہ عورت اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پہ کسی فاحشہ عورت نے عطر ملا تھا اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، اور نمبر 3 کوئی بے تعلق جوان عورت ان کی خدمت کرتی تھی۔ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یحییٰ کے بارے میں تو ایسی باتیں نہیں سنی گئیں، لیکن مسیح کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگرچہ اس نے کوئی حوالہ اس کا نہیں دیا، لیکن وہ ان تہمتوں کو، ان واقعات کو، شراب پینے کو، فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق کو، کوئی بے تعلق جوان عورت ان کی خدمت کرتی تھی، ان باتوں کو
مرزا غلام قادیانی سچا مانتا ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کو معاذ اللہ کے اور قرآن پر بھی اس کی تہمت لگتا ہے۔ کہتا ہے اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ یہ قصے کہاں ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کو حوالہ نہیں دیا اس کا۔ ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں بائبل میں یہ ہوں، لیکن اسی جلد میں اور اسی کتاب میں آپ ملاحظہ کریں گے، یہ حوالہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی ان انجیل وغیرہ ان کتابوں کو ناقص، محرف، مبدل مانتا ہے اور انہی کتابوں پہ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمتیں بھی در رہا ہے، بلکہ اس نے یہ تہمت تو قرآن پر اور اللہ پر لگائی ہے۔ اس لائن کو ذرا اچھی طرح سے دیکھیے گا۔ کہتا ہے اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ گویا یہ قصے جو ہیں بالکل سچے ہیں، واقعی سچے قصے ہیں، اور کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یحییٰ کا نام حصور رکھا۔ حصور کا معنی ہوتا ہے خواہش نفس کو روکنے والا۔ مسیح کا یہ نام نہیں رکھا۔ استغفر اللہ العظیم، کتنی بڑی اللہ کے سچے نبی، قرآنی نبی پر اس ظالم نے، اس جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگائی ہیں۔ کیا انصاف کے ساتھ آپ ذرا جواب دیجئے، کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ کے سچے نبی پر، جس کے قرآن پاک نے بہت تعریف کی ہے اور ان کے معجزات بیان کیے ہیں، انہیں اپنا مقرب اور وجیہ بتلایا ہے، تو ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کیا یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس عبارت کو سامنے آنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اپنی زندگی کے آخری سال کی جو تصنیف ہے مرزا غلام قادیانی کی، اس میں چشمہ معرفت جو روحانی خزانے کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 390 پر مرزا غلام قادیانی کی یہ عبارت بھی ہے، آپ سکرین پہ ملاحظہ کر لیں۔ وہ لکھتا ہے کہ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، کسی نبی کی اشارے سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت موجب نزول غضب الہی ہے۔ کیونکہ اس میں کچھ شک رہ جاتا ہے اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر شراب کی تہمت لگائی اور بے تعلق عورتوں کے ساتھ ان کے تعلق اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو تہمتیں مرزا غلام قادیانی نے لگائی ہیں، کیا یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ میں قادیانی حضرات سے بھی بڑے درد دل کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اندھی محبت میں نہ رہیں، بلکہ دیانتداری کے ساتھ غور کریں کہ کیا یہ سب کچھ لکھنے کہنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان رہا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ امید ہے ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد انجینئر علی مرزا اور ان کے معتقدین بھی جو نرم گوشہ ابھی تک بھی مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ اور میں بھولے بھالے قادیانی خواتین و حضرات کو جو اس دجل و فریب میں مرزا غلام قادیانی کے دجل و فریب میں آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں اور اس دجال کا دامن چھوڑ کے سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔